بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ 20 کے شارٹ کوسچن آنسر کریں گے۔ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آ لیک مائکرو ویو اوون ان ہوم کین سم ٹائمز کوز انٹرفیئرنس، یعنی ایک جو مائکرو اوون ہے وہ لیک ہے تو وہ بعض اوقات گھروں میں کیسے مداخلت کرتا ہے ود ہومس وائی فائی، ہوم وائی فائی کے سسٹم کے ساتھ، کیوں؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس اس کا، a leak micro oven can cause interference۔ اگر مائکرو ویو اوون جو ہے لیک ہو تو یہ وائی فائی میں مداخلت کر سکتا ہے، بیکاز بوتھ آپریٹ، کیونکہ دونوں جو ہے تقریباً اراؤنڈ دی 2.4 گیگا ہرٹس فریکوینسی پر کام کرتے ہیں، سو سگنلز اوور لیپ اینڈ ڈسٹرب ایچ ادر، اس لیے سگنل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، گیو این ایگزامپل آف انرجی کیریڈ بائی این الیکٹرو میگنیٹک ویو، انرجی کی ایگزامپل دیں یا مثال دیں جو کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کی طرف سے کیریڈ کی گئی ہو، اور تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس، این ایگزامپل آف انرجی کیریڈ بائی این الیکٹرو میگنیٹک ویو از سن لائٹ۔ الیکٹرو میگنیٹک ویو کی توانائی کی مثال سورج کی روشنی ہے، وچ برنگس ہیٹ اینڈ لائٹ ٹو ارتھ، جو زمین تک حرارت اور روشنی پہنچاتی ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، یور فرینڈ سیز، اگر آپ کا دوست کہتا ہے دیٹ مور پیٹرنس اینڈ کلرس کا کین بی سین، جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں، آن دا ونگس آف برڈس، پرندوں کے پروں پر، اف ویوڈ، اگر دیکھے جائیں، ان الٹرا ویولٹ لائٹ میں، وڈ یو ایگری، تو آپ ایگری کریں گے، ود یور فرینڈ، اپنے دوست کے ساتھ ایکسپلین کریں۔ تو اس کا آنسر ہے یس آئی وڈ ایگری، تو میں متفق ہوں گی یا ایگری کروں گی، برڈس فیدر، جو کہ پرندوں کے جو پروں میں ہوتے ہیں، ریفلیکٹ الٹرا ویولٹ لائٹ جو روشنی ہے جھلکتی ہے، ریویلنگ پیٹرنس اور اینڈ کلرس، اور جو ایسے رنگ اور ڈیزائن انویزیبل کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ٹو دا ہیومن آئی، انسانوں کی آنکھوں کو، بٹ ویزیبل، لیکن جو انسانی آنکھ سے عام روشنی میں، بٹ ویزیبل ان یو وی لائٹ، جو کہ یو وی لائٹ میں تو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن انسانی آنکھ سے عام روشنی میں نظر نہیں آتے۔ تو کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس، کین ہیومن باڈی ڈیٹیکٹ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز، جو کہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں ہیومن باڈی میں کیسے پتہ لگ سکتی ہیں، دیٹ آر آؤٹ سائڈ دی ویزیبل ریجن آف دی اسپیکٹرم، جو کہ اسپیکٹرم کے باہر کی طرف سے دکھائی جا سکتی ہوں یا دکھائی دینے والی ہوں۔ تو اس کا آنسر ہے نو، دی ہیومن باڈی کین ناٹ ڈائریکٹلی ڈیٹیکٹ، تو جو ہیومن باڈی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پتہ نہیں لگا سکتی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کا آؤٹ سائڈ دی ویزیبل ریجن، لیکن جو کہ انسانی جسم براہ راست نظر آنے والی روشنی کے علاوہ دوسری شعاؤں کو نہیں دیکھ سکتا، ایکسیپٹ سوائے وی کین فیل سم ایز ہیٹ، لیکن کچھ کو ہم گرمی کے طور پر محسوس کرتے ہیں، اور گیٹ ہارمڈ بائی یو وی ریز یا الٹرا وائلٹ شعاؤں سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، واٹ پراپرٹی آف لائٹ کورسپونڈس ٹو لاؤڈنس ان ساؤنڈ، تو روشنی سے مطابقت رکھنے والے آواز میں کا جو شور ہے اس کی کیا پراپرٹی ہے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس، دی پراپرٹی آف لائٹ دیٹ کورسپونڈس ٹو لاؤڈنس ان ساؤنڈ ان انٹینسٹی برائٹنس، تو روشنی کی وہ خصوصیت جو آواز کی اونچائی یعنی لاؤڈنس کے برابر ہے، وہ ہے شدت یا چمک۔ یعنی سوال یہ تھا کہ روشنی سے مطابقت رکھنے والی جو آواز کا جو شور ہے وہ کس قسم کی پراپرٹی رکھتی ہے، تو اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ شدت یا چمک ہوتی ہے۔ تو کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، سرٹینس اورینٹیشنس آف آ ٹیلی ویژن
انٹینا یعنی سرٹین اوریٹیشنس کچھ واقفیت. ٹیلی ویژن انٹینا یعنی ٹی وی کا جو انٹینا ہوتا ہے گیو بیٹر ریسیپشن دیتا ہے دین ادرس دوسروں کے مقابلے میں فور اے پارٹیکولر اسٹیشن خاص پارٹیکولر اسٹیشن کے لیے. ایکسپلین کریں کیسے, مطلب کہ وہ خاص اسٹیشنوں میں اچھی ریسیپشن دیتا ہے, وضاحت کریں. تو بیکاز ریڈیو ویوز آر پولرائزڈ, کیونکہ ریڈیو ویو جو ہے پولرائزڈ ہوتی ہیں. دی انٹینا مسٹ بی الائن ان دی کریکٹ اورینٹیشن, اس لیے انٹینا کو درست سمت میں لگانا ضروری ہے. ٹو ریسیو میکسیمم سگنل اسٹرینتھ, تاکہ زیادہ سگنل طاقت میں مل سکے. کوشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس, وائی مائکرو ویو آر یوزڈ, استعمال ہوتا ہے فار سیٹلائٹ ٹی وی کے لیے. اینڈ ریڈیو ویوز آر یوزڈ, اور استعمال ہوتی ہیں فار کس کے لیے, ٹیرسٹریل ٹی وی کے لیے. کیوں یوز ہوتی ہیں؟ تو ہمارے پاس آنسر ہے اس کا, مائکرو ویوز آر یوز فار سیٹلائٹ ٹی وی. مائکرو ویو ٹی وی کے لیے, سیٹلائٹ ٹی وی کے لیے مائکرو ویوز استعمال ہوتی ہیں. بیکوز, کیونکہ دے کین ٹریول تھرو دی ایٹماسفیئر ٹو اینڈ فرام سیٹلائٹس, کیونکہ یہ خلا سے زمین تک اور زمین سے خلا تک آسانی سے پہنچتی ہے. ریڈیو ویوز, جبکہ ریڈیو ویوز جو ہے آر یوزڈ, استعمال ہوتی ہے فار ٹیرسٹریل ٹی وی کے لیے یوز ہوتی ہے. بیکوز, کیونکہ دے ٹریول, وہ سفر کرتی ہیں ویل along ارتھ سرفیس, زمین کی سطح کے ساتھ بہتر سفر کرتی ہیں. کوشچن نمبر 8 ہے, کین وی یوز ایکس ریز, کیا ہم ایکس رے استعمال کر سکتے ہیں؟ اینڈ گاما ریز, اور گاما ریز استعمال کر سکتے ہیں فار براڈ کاسٹنگ کرنے کے لیے. ریڈیو اینڈ ٹی وی سگنلز کی, ٹی وی اور ریڈیو سگنلز کی براڈ کاسٹنگ کرنے کے لیے ہم ایکس رے اور گاما ریز یوز کر سکتے ہیں. نو, نہیں, وی کین ناٹ یوز ایکس رے اینڈ گاما ریز, ہم ایکس رے اور گاما ریز یوز نہیں کر سکتے فار براڈ کاسٹنگ کے لیے. بیکاز دے آر ہائیلی, کیونکہ وہ ہائیلی انرجیٹک ہوتی ہیں. ہارمفل ہوتی ہیں ٹو لیونگ بینگس, تو جو زیادہ تر جو لیونگ بینگس ہیں, جانداروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اینڈ ڈیفیکلٹ, اور مشکل ہوتی ہیں, ٹو جنریٹ بناتی ہیں. اینڈ کنٹرول فار کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مشکل بناتی ہیں. کوشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس, کوشچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس, وین یو اسٹینڈ آؤٹ ڈورس ان دی سن لائٹ, جب آپ سورج کی روشنی میں باہر کھڑے ہو جائیں, وائی کین یو فیل دی انرجی, تو آپ انرجی کیوں محسوس کر سکتے ہیں؟ اور دی سن لائٹ کیریز, کیونکہ سن لائٹ کیریز بٹ ناٹ دا مومنٹم اٹ کیریز, جبکہ سن لائٹ جو ہے سورج کی روشنی اٹھاتی ہے, اور یہ جو بٹ ناٹ دی مومنٹم اٹ کیریز, رفتار یہ لیکن نہیں, رفتار کے لیے نہیں لے جاتی ہے. تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس, یو کین فیل دی انرجی آف سن لائٹ ایز ہیٹ, تو آپ سورج کی روشنی کی توانائی میں گرمی کی صورت محسوس کرتے ہیں. بٹ لیکن اٹس مومنٹم, اس کا جو مومنٹم ہے, از ایکسٹریملی اسمال, بہت ہی کم ہوتا ہے. سو اٹ از ناٹ نوٹیسیبل ٹو ہیومنس, کیوں, اس لیے انسان ایسے محسوس نہیں کر سکتا. تو نمبر 10 ہے ہمارے پاس, نیوز کاسٹر, ایک خبریں پڑھنے والا ان دی اسٹوڈیو میں اسپیکس, بولتا ہے ٹو اے رپورٹر کو, فرام سم ریموٹ پلیس, کہیں ریموٹ پلیس سے. دی وائس آف رپورٹر, تو جو رپورٹر کی آواز ہے, اس سم ٹائمس بعض اوقات ڈیلے ہو جاتی ہے, یعنی رک جاتی ہے. واٹ کازز دس ڈیلے, تو اس ڈیلے کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے دی ڈیلے از کازڈ, تو یہ تاخیر اس لیے ہوتی ہے بیکاز دی سگنل ٹریولز لانگ ڈسٹینس ویئر سیٹلائٹس, کیونکہ یہ آواز کا سگنل سیٹلائٹس کے ذریعے لمبا فاصلہ طے کرتا ہے. وچ ٹیکس, جو کہ لیتا ہے ایکسٹرا ٹائم, زیادہ فاصلہ لگتا ہے. ٹو ریچ دی اسٹوڈیو میں پہنچنے کے لیے تک جو ہے زیادہ وقت لیتا ہے. تو کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس, از دی ویزیبل ریجن اے میجر پورشن آف دی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم, ایکسپلین. الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا جو میجر پورشن ہے وہ کیا ویزیبل ہے, دکھائی دیتا ہے, ایکسپلین کریں. تو نو,
دی ویزیبل ریجن از اونلی اے اسمال پارٹ آف دی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم. نہیں نظر آنے والا حصہ برقی مقناطیسی طیف کا صرف چھوٹا سا حصہ ہے. موسٹ آف اٹ از انفراریڈ. اس کا زیادہ تر حصہ انفراریڈ ہے, الٹرا وائلٹ ہے, ریڈیو ہے, مائکرو ویوز ہے, ایکس رے اینڈ گیما ریز پر مشتمل ہوتا ہے. تو کوسچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس. ایز دی لائٹ پاسز, جب لائٹ گزرتی ہے, تھرو دی ایٹماسفیئر, تو خلا میں جب گزرتی ہے, اٹ اسکیٹرز, اس کے اسکیٹرز میں سے گزرتی ہے. ڈز دی سیم ہیپن وتھ انفراریڈ لائٹ اینڈ ریڈیو ویوز, تو کیا یہ انفراریڈ لائٹ اور ریڈیو ویوز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ایکسپلین کریں. یس اٹ مچ لیس, جی ہاں لیکن بہت کم. انفراریڈ اینڈ ویوز آلسو اسکیٹر ان دی ایٹماسفیئر, اس لیے کہ انفراریڈ اور ریڈیو ویوز بھی فضا میں بکھرتی ہیں. بٹ دیئر اسکیٹرنگ از ویری ویک, لیکن مگر ان کا بکھراؤ نظر آنے والے روشنی کے کمپیئر ٹو ویزیبل لائٹ, بکھراؤ نظر آنے والے روشنی کے مقابلے میں بہت کمزور ہوتا ہے. کوسچن نمبر 13 ہے. وائی دی ریڈیشن پریشر آف این الیکٹرو میگنیٹر از گریٹر, یعنی جو ریڈیشن پریشر ہے الیکٹرو میگنیٹک ویو کا یہ بڑا کیوں ہوتا ہے؟ وین اٹ از پرفیکٹلی ریفلیکٹڈ, جب یہ پرفیکٹلی ریفلیکٹڈ ہو جاتا ہے, ایز کمپیئر, اس کے مقابلے میں, ٹو وین, جب اٹ از آبزروڈ, جب یہ آبزرو کیا جاتا ہے, بائی دی سرفیس, سطح پر جذب کیا جاتا ہے. تو اس کا آنسر ہے بیکاز وین لائٹ از آبزروڈ, جب روشنی جذب ہو جاتی ہے, اٹ ٹرانسفرز مومنٹم ونس, لیکن تو یہ صرف ایک بار مومنٹم منتقل کرتی ہے. بٹ وین اٹ از ریفلیکٹڈ, لیکن جب یہ واپس جھلکتی ہے, اٹ ریورسز ڈائریکشن اینڈ ٹرانسفرز ڈبل مومنٹم, تو یہ اپنی سمت بدل کر دگنا مومنٹم منتقل کرتی ہے. سو پریشر از گریٹر, اس لیے دباؤ زیادہ ہوتا ہے. کوسچن نمبر 4. ہاؤ آر دی فوٹونس پروڈیوس, تو جو فوٹونس ہیں وہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس فوٹونس آر پروڈیوس, فوٹونس نمودار ہوتے ہیں وین چارج پارٹیکلس, جب چارج پارٹیکلز ذرے جو ہوتے ہیں لائک الیکٹرانس, بالکل الیکٹران کی طرح ہوتے ہیں, چینج دیئر انرجی لیولس, اپنے انرجی لیول کو چینج کرتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پہ, ان آٹمس میں, اور ان این ایکلیریٹنگ چارجز میں. تو کوسچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس. ایکسپلین دی ریزن, اس وجہ کی وضاحت کر رہے ہیں, دیٹ, جو کہ وائی کلاؤڈس اپیئر وائٹ ان کلرز, تو بادل جو ہیں وہ سفید میں کلر میں کیوں نمودار ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کلاؤڈ اپیئرس, بادل نمودار ہوتے ہیں وائٹ سفید, بیکوز, کیونکہ واٹر ڈراپلیٹس اسکیٹر, کیونکہ پانی کے قطرے نظر آنے والی آل ویو لینتھس آف ویزیبل لائٹ ایکولی, کیونکہ پانی کے قطرے نظر آنے والی روشنی کی تمام موجوں کو یکساں بکھیرتے ہیں, کمبائننگ ٹو فارم وائٹ لائٹ, جو مل کر سفید روشنی بناتے ہیں. تو ہمارے آج کی ویڈیو یونٹ 20 کے شارٹ کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ملتے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.